آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹے میں ریاستی تشدد کے نتیجے میں مزید 7 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کشمیر کی مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کل وادی میں ایک اور ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ آج ہے 27 اکتوبر۔ ہر سال کشمیری 26 اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں، کیونکہ آج ہی کے دن 71 سال پہلے بھارت نے اپنے فوجی دستے وادی میں اتارے تھے۔ ایک دن پہلے کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمان اکثریتی ریاست کے بھارت سے الحاق کی دستاویز پہ دستخط کیے تھے، کیونکہ پاکستان سے وادی میں داخل ہونے والا قبائلی لشکر سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ بھارتی قبضے کے بعد وزیر اعظم پنڈت نہرو خود اقوام متحدہ میں یہ معاملہ یہ کہہ کے لے گئے کہ بھارت سے کشمیر کی ریاست کا الحاق محض ایک عارضی اقدام ہے، اصل فیصلہ کشمیری رائے شماری کی بنیاد پہ کریں گے۔ وہ دن اور آج کا دن رفتہ رفتہ رائے شماری کا لفظ اصطلاح بھی غائب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کشمیر سے غائب ہوتا چلا گیا۔ کشیدگی کا تازہ دور ریاست میں بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کرانے کے گزشتہ ہفتے کے اعلان کے بعد شروع ہوا۔ 18 اکتوبر سے 13 مرحلوں میں ان پنچایتی انتخابات کے ذریعے 40,000 بلدیاتی نمائندے چنے جائیں گے۔ چونکہ بھارت نواز نیشنل کانفرنس، محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی نے بھی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا گورنر راج سے جوجھ رہی اس ریاست میں اصل انتخابی مقابلہ اب صرف بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہی ہوگا۔ حالانکہ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پہ منعقد ہو رہے ہیں۔ خوف و ہراس اور تشدد کی فضا میں سرکاری عملے کو پولنگ ڈیوٹیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت نے انتخابی عملے کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ World's largest democracy at work, sir. Yes. آج ہی اخبار ڈان میں اس سے پہلے اگر ہم آج کی بات کریں، کیونکہ جو آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے، شہدائے کشمیر کی فہرست میں ایک اور نام آپ شامل سکتے ہیں آج، اور وہ ہے سلیم ملک کا۔ سلیم ملک شیپرڈ تھے، بکریاں چلتے، جن کی آج شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کیسے ہوئی ہے؟ اس کے بعد مظاہرے بھی ہوئے، تو ایک اس کی کلپ ہے ان کے چچا کی، جو بتا رہے ہیں کہ سلیم ملک کو کیوں مارا گیا۔ سن لیجیے۔ رات کے وقت قریباً 4 بجے آرمی آئی تھی، پتہ نہیں ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ دار کے گھر میں گھس گئے۔ جو ہی ہم نے یہ سزا سنا ہے، میرے بچے نے باہر نکل بیڈ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، بس اسی اسنا میں اس کے بازو اکھڑ دیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تب تک، جب تک اسے گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے۔ پھر ہم نے جب سنا تھا آواز، بس ہم جو ہی وائر گئے تھے، بس یہ چلے گئے۔ قریباً 30-35 راؤنڈ اس کے جسم میں پائبستی کیے تھے۔ 35 راؤنڈ صرف اس لیے کیونکہ باہر اس نے سمجھا کہ شاید ڈاکو آ گئے ہیں، اتنا شور ہو رہا تھا۔ باہر نکلا تو گولیاں چل گئیں۔ لیکن یہ تو ایک الگ بات ہے آج، اور یہ گولیاں جو 30-35 گولیوں کی بات ہو رہی ہے شیلز کی، وہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جنازہ تھا، اور حسب معمول کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ لوگ کوئی خوش تو نہیں ہوں گے بھارتی فوج کے ساتھ اس واقعے کے بعد۔ وہاں پر بھی مظاہرے ہوئے، اور جنازے پر بھی ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی۔ لیکن بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہ نان وائلنٹ ریزسٹنس کیوں نہیں کر سکتے کشمیر میں؟ یہ ہتھیار آخرکار کیوں اٹھاتے ہیں وہ؟ اسی مدعے پہ آج اخبار ڈان میں سرکردہ حریت پسند یاسین ملک، ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ یاسین ملک نے لکھا ہے کہ 2014 میں مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے RSS اور BJP ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ریاست کا خصوصی تشخص ختم کر کے 1927 کا وہ قانون ختم کر دیا جائے، جس کے تحت غیر کشمیری ریاست میں جائیداد یا املاک نہیں خرید سکتے۔ اس بارے میں بھارتی حکومت نے بلاواسطہ طور پہ کئی کوششیں کی ہیں، جیسے یہ تجویز دی گئی ہے سیریسلی کہ تقسیم کے بعد پاکستان سے جموں ہجرت کرنے والے ہندو شرنارتھیوں کو ریاست کی مستقل شہریت دے دی جائے۔ اچھا، جموں سے جن مسلمانوں نے پاکستان ہجرت کی تھی ان کے لیے اپلائی نہیں ہوتا، ظاہر ہے۔ ہاں، ان پہ ظاہر ہے نہیں، کیا کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ تجویز بھی ہے کہ 90 کی دہائی میں ریاست چھوڑ کے جانے والے کشمیری پنڈتوں کو اپنے گھروں کو واپسی کی بجائے
انہیں اس طرح کی بستیوں میں بسایا جائے جیسے مقبوضہ مغربی کنارے پہ اسرائیلی یہودی بستیاں، سیٹلمنٹس جی with full ظاہر ہے پروٹیکشن. اچھا، پھر ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو بھارتی فوجی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی کالونیاں بھی. میجر گوگوئی کالونی تو ایک بننی چاہیے نا، وہ جس نے وہ کشمیری بھائی کو باندھا تھا جیپ کے سامنے. اچھا یاسین، وہ جو آپ کا غداری والا سوال ہے، یاسین ملک اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ 1988 میں مجھ سمیت ہزاروں کشمیریوں نے مسلح جدوجہد کا راستہ اس لیے چنا تھا کیونکہ پرامن جمہوری جدوجہد کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. پھر بین الاقوامی برادری اور جو بھارت کی سول سوسائٹی ہے اس نے ہم سے کہا کہ بھیا اگر آپ نان وائلنٹ یا عدم تشدد کا راستہ اپنائیں تو یہ بین الاقوامی طور پہ زیادہ اٹریکٹیو اور قابل قبول ہوگی اور آپ کا کیس جو ہے زیادہ تھوڑا گاندھی کھیلتے ہیں زیادہ جو ہے وہ آسانی سے ہم سن سکتے ہیں. بقول یاسین ملک ہم نے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور پھر گاؤں گاؤں جا کے پرامن جدوجہد کے حق میں 15 لاکھ سے زائد دستخط حاصل 3000 گاؤں 15 لاکھ دستخط، اس امید پہ کہ بین الاقوامی برادری اس بحران کے حل کی ضمانت دے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت 2019 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے ریاست کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 3 انتظامی خطوں میں بانٹنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. ٹرائیفیکیشن یعنی کشمیر، جموں اور لداخ، کیونکہ موجودہ جو متحدہ ریاست ہے اس میں بی جے پی کبھی بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. اگر ٹرائیفیکیشن ہوتی ہے تو اس سے مذہبی اور نسلی نفرتیں ضرور بڑھیں گی مگر فائدہ کچھ نہ ہوگا کیونکہ کشمیر کی جو متنازع بین الاقوامی حیثیت ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی، بھلے بھارتی حکومت کوئی بھی تماشا کر لے، کوئی بھی مداری پن دکھا لے. یہ آرٹیکل ہے. ہاں دیکھیں، لیکن جو یاسین ملک صاحب بولتے ہیں یہ کافی سالوں سے یہی بات ہو رہی ہے ڈیموگرافک چینج کی، کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی ہی چینج کر دیں اور پھر کہیں کہ جی دیکھیں اب تو آپ کی اکثریت ہی نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دو گے بطور بینگ اے کشمیری؟ یہ جو انہوں نے بات کی ماں کی، یہ اسرائیلی فارمولہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی چیک کر دو تو ٹرمپ صاحب جو ہیں اور پھر دیکھیں کہ سر جی دیکھیں اب تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا یہ چینج کریں نہ کریں ان کو پھر بھی حمایت حاصل ہے کیونکہ ظاہر ہے اکنامک پاور ہے، مال لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے. جب آپ کو مال بیچنا ہوتا ہے بلینز آف ڈالرز میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نہیں نظر آتی، چاہے نیو یارک ٹائمز کا فرنٹ پیج ہو یا واشنگٹن پوسٹ کا فرنٹ پیج ہو. جی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں اب آگے، جیسے آپ نے وہ کہا تھا آرٹیکل 35 پہ جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے، وہ اسی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ وادی میں اتنا غصہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے اور اگلے 2 مہینے میں وہاں لوکل باڈیز کے جو الیکشنز کروانے کا انڈیا بھارت سرکار کا پروگرام ہے اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہوا ہے وہاں پر، آج بلکہ ایک رپورٹ بھی آئی کہ صرف اس سال جو ہے 105 دفعہ دن ایسا ہوا ہے کہ جب انٹرنیٹ بند کیا گیا ہو اور ٹوٹل کمیونیکیشن وہاں پہ ختم کی گئی ہو. تو صورتحال جیسے آپ نے پہلے بھی وسعت کہا تھا کہ انتفاضہ ایک نیا برہان وانی کے بعد وہاں جو شروع ہوا ہے اس میں غصہ بھی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کا کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں یاسین ملک نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ فوجی کی گولی بندوق یا بیوروکریٹ کے قلم سے حل نہیں ہوگا. جب تک کشمیری قیادت کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ نہیں دی جائے گی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. سر جو انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے پتہ ہے کیا یاد آ گیا ایک دم. پچھلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تھے کشمیر میں، آئی تھنک کہ ٹرن آؤٹ کوئی کتنا تھا، 7% 10% ایسے ہی کچھ تھا، بہت کم تھا. ایک بندہ گیا تھا البتہ ووٹ دینے، یاد ہے آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میجر گوگوئی نے اس کو اپنی جیپ کے ساتھ باندھ دیا تھا، پورے 10 گاؤں گھمایا تھا اس کو. پھر بی جے پی کے ایک لیڈر صاحب اتنے امپریس ہوئے تھے اس کام سے کہ انہوں نے ایک بزنس کھول دی ٹی شرٹ بیچنے کی، جس کی فلم بنی ہے یار. فلم کے بھی اوپننگ سیکوینس میں ہے، ٹی شرٹس بکی ہیں. اور پھر ہمارے جو ٹوپی والی سرکار ہے بپن صاحب، انہوں نے بھی کمنڈیشن بھی دی ہے میجر گوگوئی کی. تو بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو ہوتا چلا ہے. 71ویں برسی ہے آج اور 3 چیزیں الف سے شروع ہو رہی ہیں: انتخاب، انتفاضہ اور اسرائیلی طریقہ. بے شک. وقفہ لے لیں.
ویلکم بیک جی. اور اب آج کی سب سے بڑی سیاسی خبر, اور وہ جو کافی لوگوں کے لیے حیران کن ثابت ہوئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کی ریویو پٹیشن کو مسترد کر دیا ہے. یعنی کہ جہانگیر خان ترین صاحب ابھی بھی نااہل ہیں کیونکہ وہ صادق اور امین تاحیات نااہل ہیں کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. میں نے کہا حیران کن, اپنی بات نہیں کر رہا, باقیوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایک تھیوری تھی وسعت اور مبشر, اور وہ تھیوری یہ تھی کہ جی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اصل گیم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ. جی یہ جو جہانگیر ترین کو جو نااہل کیا ہے, صرف نااہل اس لیے کیا ہے تاکہ بعد میں اس کو پھر اہل کیا جائے, تاکہ یہ پھر الیکشن لڑے. سازش ہم بعد میں کر لیں گے. میں پہلے کیوں کیا کرنا ہے, خبر سب کو پتہ ہے سر. نہیں خبر کیا بتانی ہے آپ نے؟ اچھا نہیں, خبر اس میں یہ ہے کہ جو انٹرسٹنگ بات ہے, بیچ میں روک دیا تو یہ سازش خراب ہو جائے گی. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جس نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی اوریجنل حنیف عباسی, وہ اندر ہے. ہاں یہ تو بعد میں بھی آئرنی اس کی. اب میں واپس آ جاؤں سازش میں, اور بھی پوائنٹس ہیں آپ نے. ہاں ٹھیک ہے مبشر, تم گھر چلے جاؤ. میرے پاس ہے, میں تو کہہ رہا تھا مبشر کو کہ آ جائے, میں اپنی سازش کمپلیٹ کر لوں پھر آپ لوگ کنٹینیو کریں. اوکے فائن. تو اب میں یار چلو صحیح ہے یار, تم بات کرو. ٹھیک ہے بولے. نہیں میں دیکھیں, آپ نے کہا کہ بہت سی توقعات تھیں, اور ظاہر ہے صبح سے ٹرینڈ بھی چل رہا تھا پرے فار JKT. مگر دیکھیں میں نے خود بھی کورٹ کور کیا, بارہا ہم یہ بات کرتے رہے کہ ریویو میں جو سپریم کورٹ ہے یا اعلیٰ عدالتیں ہیں, کبھی بھی نظر ثانی کے اوپر وہ جو ہے اپنا فیصلہ آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتی کرتی, اور نہ ہی وہ اس بات کو پسند کرتی ہیں ریویو کو, جس کا آج مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جب جہانگیر ترین کے وکیل نے کہا کہ کچھ نئے ڈاکیومنٹس ہیں, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے, مکے کی جگہ انہوں نے تھپڑ کا لفظ استعمال کیا, وہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں واضح طور پر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ملک سے باہر دولت لے کر کے گئے. 12 ایکڑ پر انہوں نے ہیمپشائر کاؤنٹی میں جو ہے 47 لاکھ پاؤنڈ کا ایک مینشن بنایا, اور انہوں نے کہا وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو تھے پہلے ظاہر ہے, تو انہوں نے کہا وہ ساری دولت لے کر کے گئے. تو آج کل یہ جو لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا جو اس وقت وہ مانترا چلا ہوا ہے, تو اس کے بعد کیسے جہانگیر خان ترین صاحب کو یہ ریلیف دے دی جائے کہ جناب وہ دوبارہ اہل ہیں. اس پر خاصی بات ہوئی, اور کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے آف شور کمپنی بنائی اپنے بچوں کے نام پر, اور آپ کو یاد ہوگا یا یقیناً یاد آ رہا ہوگا, نواز شریف کا کیس بھی مور اور لیس یہی تھا کہ بچے انوالو ہیں. ابھی جو نئے ڈاکیومنٹس لے کر کے ان کے وکیل آئے, انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ تھا, تو یہ جو ہے ہم دینا چاہتے, جس پہ چیف صاحب نے کہا یہ دستاویزات ہم اس وقت مانگ رہے تھے اور آپ نہیں دے رہے تھے, تو اب جو ہے ان دستاویزات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ویسے بھی صاف ظاہر ہے کہ ٹرسٹ اگر تھا بھی تو جہانگیر خان صاحب اور ترین صاحب اور ان کی اہلیہ ہی یہ ٹرسٹ چلا رہے تھے, تو لہٰذا یہ بات تو واضح ہے کہ وہ ملوث ہیں. انہوں نے یہ ٹیکس چوری کر کے بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ رقم چھپائی, اور جبکہ ان کے وکیل 12 کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے, مگر عدالت ماننے کو تیار نہ ہوئی. اور چھوڑ دے اپنی آپ کی کورٹ رپورٹنگ اور کاغذی کارروائی ایک سائٹ پہ. یار ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں کنسپیریسی تھیوریز کو. اور کنسپیریسی تھیوری کیا تھی یار, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ آپ دیکھیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے. تازہ ترین واٹس ایپ پہ پڑھی ہے کہ جی یہ اس کو نااہل کیا اس لیے ہے تاکہ تھوڑا بیلنس رہے, کیونکہ آخرکار اگر میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا اور اس کو اندر آنے دیتے تو ایسی کیسی گیم ہوتی. اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوگا یہ کہ ریویو پٹیشن میں اس کو اہل کر دیں گے, پھر یہ لڑیں گے MPA کی الیکشن, پھر یہ بنیں گے چیف منسٹر پنجاب, اور عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کا ہی مقصد یہی تھا کہ وہ سیٹ گرم رکھے جہانگیر خان ترین کے لیے. تو یار یہ اب مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ ہوا کیا ہے, کیا یہ اتنی گہری سازش تھی کہ سازشیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا سازش ہو رہی ہے. اور دوسرا جو سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے, جس کا اب میرے پاس بالکل کوئی بھی جواب نہیں ہے, وائے عثمان بزدار پھر؟ اگر مطلب سیٹ وارمر کی طور پہ آپ نے نہیں رکھا تو پھر آپ نے کیوں رکھا ہے؟ ہاں اب اگر اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے تو کچھ PTI کے حلقوں میں جو اس کا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ ذرا یہ تو بتا کہ
کیا گیم ہے باس عثمان بزدار کی. تو وہ کہتے ہیں کہ سر اصل میں گیم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کیونکہ کافی وہ ان کنٹرول تھے, پولیٹیکلی ایکٹیو تھے, کنیکٹیڈ تھے, ان کی جو ریفارم تھی وہ کافی جگہ بلاک کر دیتے تھے. تو یہاں پر ان کو ایسا بندہ چاہیے جو ربر سٹیمپ کرے ہر ایک چیز کو. لیکن کیا ایسا چل سکتا ہے؟ تو اب بزدار صاحب رہیں گے یا نہیں؟ یار مجھے کیا پتا, میں تو آپ چونکہ میری تو ساری تھیری فیل ہو گئی ہے نا. میں تو بالکل یہاں پر رہیں گے, کنفیوز ہو گیا کہ رہیں گے. لیکن ابھی تک وہ رہیں گے کیونکہ تھیوری یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے پنجاب بینگ دا موسٹ امپورٹنٹ پروونس کے ان ٹرمز آف ظاہر سیٹس بھی, اور جو اس کی اپنی اہمیت ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اگر ان سے بات کریں, کل بلکہ میں لاہور بھی گیا تھا تو وہاں پہ بھی ایک دو لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بزدار صاحب کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ سامنے وہ ہوں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈیسیجن میکر ہوں گے. اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 روز قبل خان صاحب وہاں گئے بھی تھے اور انہوں نے جو کابینہ ہے پنجاب کی اس کو چیئر بھی کر لیا, جس پہ خاصا شور اٹھا تھا کہ وزیر اعظم کیسے جو ہے ایک صوبے کی کابینہ کو چیئر کر سکتا ہے. اور ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جس میں تمام چاروں وزیر اعلیٰ بھی تھے, تو اس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر دونوں جو ہیں انہوں نے کوئی سوال جواب زیادہ نہیں کیے, جس میں دوسری چیزیں بھی آئی تھیں جس میں نیکٹا کا مسئلہ آیا تھا. تو زیادہ تر سندھ کے چیف منسٹر بولتے رہے, انہوں نے کوئی تجاویز بھی دی, جس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب شاید اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. جو زرار نے پہلے بات کی کہ جو ان کا ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہاتھ میں چیزوں کو رکھ کر. بالکل تھیوری میں سمجھتا ہوں, اس میں پتہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ غیر معیاری ریموٹ کنٹرول لیتے ہو نا تو آدھے بٹن نہیں چلتے اس کے اندر, یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. بہرحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد سر نظر لگاتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے. ویلکم بیک. 80 کی دہائی میں بھارت میں آرٹ فلمیں بننی شروع ہوئی تھیں. ایک فلم مجھے یاد ہے, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے. بالکل دیکھیے. اچھا, پاکستان میں آج 2018 میں یہ بنے تو میں بناؤں گا فواد چودھری کو غصہ کیوں آتا ہے. آج کل بڑا پیارا آپ کو فواد چودھری پہ, کل بھی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اچھا ویسے بھی گگلو ببلو لگتے ہیں نا دیکھنے میں, دوست ہے. اچھا, تو پچھلے ہفتے ریڈیو پاکستان کا ہم نے بھی ظاہر ہے وہ کل بھی کیا تھا کہ جی 19 کو ایک لیٹر آیا کہ ہم آپ کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں 4 ایکڑ کو 40 کنال میں, تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیسے آپ فٹ ہو سکتے ہیں وہاں. خیر وہاں شور مچا, مظاہرے جو ہوئے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جو پیپلز پارٹی ہے اور نون وہ جہاں آگ تو سیکھیں گے نا, تو وہ بھی آ گئے, ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ نیشنل ہیریٹیج ہے, کس پہ جرت ہے جو اسے شفٹ کر سکے. خیر وہ معاملہ جو ہے حکومت نے, فواد چودھری صاحب نے عقل مندی سے اس طرح کر لیا کہ انہوں نے کہا جی ایز سچ ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے, لیکن اس کو پروفیٹیبل اور وائبل بنانے کے لیے آپ تجاویز دیں. تو ایک فیس سیونگ ہو گئی, بالکل اس کے بعد ہو گئی نا, لیکن غصہ تو تھا البرٹ پنٹو کو. اچھا, آج پھر یہ ہوا کہ جو نفیسہ شاہ ہیں MNA, انہوں نے پھر ایک چابی بھرنے کی کوشش کی. انہوں نے فواد چودھری نے اس کے بعد غصہ جاری تھا تو فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا. ٹویٹ یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی دور حکومت میں ریڈیو پاکستان, اسٹیل مل اور PIA سمیت تمام اداروں میں اپنے کاسا لیس کرونیز بھرتی کر کے انہیں تباہ کیا گیا. خورشید شاہ نے 3 دن میں 800 افراد کو ریڈیو پاکستان میں بھرتی کر کے ادارے پہ 7 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ لاد دیا. پیپلز پارٹی کی اس دور اندیش پالیسی کے نتیجے حکومت ہر سال ریڈیو پاکستان میں 5 ارب روپے ڈبو رہی ہے. مطلب پیچھے تو ہٹ گئے لیکن غصہ تو ظاہر ہے, اب بیچارہ ٹویٹ بھی نہ کرے. تو نفیسہ شاہ نے اس ٹویٹ کو جو ہے اٹیچ کر کے کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, تحریک استحقاق پیش کر دی. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی خورشید شاہ پہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس کا ثبوت کیا ہے. تو پھر خورشید شاہ نے کہا کہ جی اس معاملے کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپورٹ کر دیں اور فواد چودھری کے پاس اگر اس طرح کے کوئی ثبوت ہے میرے خلاف تو اس میں پیش کر دیں. لیکن فواد چودھری جو ہیں ان کا تو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں, سابق حکومت چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت تھی,
انہوں نے لوٹی ہوئی دولت ایسے استعمال کی جیسے ڈاکو مجرے پہ لوٹا تھا. اس میں تو پھر تو ہنگامہ ہو گیا, محفل لوٹ لی. اچھا یہ حکومت آنے کے بعد پہلا اپنی نوعیت کا مزیدار قسم کا ہنگامہ تھا. اچھا تو اس پہ کسی کو ڈاکو اور چور پہ اعتراض نہیں تھا, اعتراض ہوا مجرا. تو اسپیکر نے یہ جو مجرے کا لفظ ہے اس کو کارروائی سے ظاہر نکالنے کا حکم دے دیا. تو فواد چودھری نے کہا جی یہ بتائیں, اور اچھا پھر انہوں نے فواد چودھری سے کہا اسپیکر نے, بڑا ان کا اچھا پازیٹیو رول تھا کہ جی غیر پارلیمانی زبان آپ پلیز استعمال کرنے سے پرہیز رہیں, آپ وفاقی وزیر ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ جناب اسپیکر یہ فرمائیے کہ میں چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں تو پھر کیا کہوں. اس پہ اپوزیشن ظاہر ہے اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا. تو اپوزیشن جو ہے لوٹا لوٹا کا نعرہ لگاتے ہوئے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی قیادت میں باہر نکل گئی. پھر سمجھانے بجھانے پہ فواد چودھری نے کہا میں پارلیمنٹ کے وقار کی خاطر جو ہے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. پھر خورشید شاہ سے انہوں نے پرسنلی معافی بھی جا کے مانگی, تب یہ معاملہ جا کے رفع دفع ہوا. مبشر مبشر کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دیکھو آپ نے اتنے زور سے بولا کہ لائن ہی ڈسکنیکٹ ہوگی, اتنا ڈرایا نہ کریں یار. دیکھیں بالکل غصہ آتا ہے. اچھا وسعت, اچھا چلیں واپس آگے, شکر ہے. میں اس میں ایڈ کر لوں کہ جب خورشید شاہ یہ بات کر رہے تھے نا کہ بھئی اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کو سپورٹ کر دیا جائے, تو فواد چودھری اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے. جیسے ہی انہوں نے ختم کیا فواد چودھری آئے, بڑی جیس تھمپنگ ہوئی, اور بجائے اس کے کہ فواد چودھری اس بات کا جواب دیتے کہ وہ 800 نوکریاں کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے آتے ہی چڑھائی کر دی اپوزیشن کے اوپر, اور جس کا رزلٹ پھر ظاہر ہے واک آؤٹ کے طور پر ہوا, پھر منانے بھیجا بھی گیا. اچھا اس میں یہ 800 نوکریوں کا جو سلسلہ ہے, میں نے جا کر کے وہ چھانا بھی کہ کیبنٹ کمیٹی تھی جس کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے تھے, ریڈیو پاکستان میں بھی میری بات ہوئی ہے. تو یہ ٹوٹل 600 نوکریاں 635 نوکریاں تھیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور 600 نوکریاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتے ہی جو ہے کانٹریکٹ ملازمین کو پرماننٹ کرتے ہیں. تو یہ 600 بندے بیسیکلی کانٹریکٹ پر تھے, اور یہ گریڈ 4 تک کے ملازم تھے, جس میں مالی بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, اور دوسرے جونیئر کلرکس بھی تھے. تو ان کو انہوں نے پرماننٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخر میں ریڈیو تربت کے کچھ ملازمین رکھے گئے 35 کے قریب, جو اپوائنٹمنٹ کی گئی. ریڈیو پاکستان کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پابندی تھی جس دور کی فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, اور یہ جو تربت کے ہے یہ پابندی جب اینڈ میں ہٹی ہے اس کے بعد تعینات ہوئے ہیں. تو گویا 35 لوگ جو ہے اپوائنٹ ہوئے, اور 600 جو ہیں ان کو جو ہے وہ پرماننٹ کیا گیا. اب خورشید شاہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیبنٹ کمیٹی تھی, اس نے سارا کچھ کیا, آن ریکارڈ ہے, آپ کو اس کی تحقیقات کرنی ہے, آپ شوق سے کیجئے. مگر یہ جو الزام لگانا کہ ایک رات میں کر دیا, تو اس بارے میں یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے, سب یہی کہہ رہے. تو فواد چودھری بہتر ہوتا کہ اپنے آپ کو وہ اس چیز تک محدود رکھتے. ساقی نشے میں آ گیا, ساقی نشے میں آ گیا. نہیں ساقی تو سر فل مطلب WWF موڈ میں آ گیا نا. اس نے آتے ہی اس نے کہا یہ آپ لوگ یہ جو ہے نا ڈاکو ہیں, اور یہ اسد کیسر صاحب نے پھر کرنل سرور جو ہیں پیٹرولیم کے وزیر, ان کو کہا کہ جناب غلام سرور صاحب کو کہ سر آپ ہی سمجھا دیں انہیں. تو انہوں نے بھی, لیکن فواد چودھری صاحب کی ایک نظر اپوزیشن کے اوپر تھی, اور دوسری پھر تعریفیں داد لینے کے لیے امین گنڈا پور کی طرف جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی لمبے بال اور وہ دانت نکال کے ان کو جو داد دی ہے, تو فواد چودھری صاحب اور ذرا زیادہ وہ ہوئے. حالانکہ آئیڈیل وزیر اطلاعات دنیا بھر میں مبشر اپوزیشن واک آؤٹ پہلے تو پیپلز پارٹی والوں نے کیا, پھر جو ہے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بھائی وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کم از کم دیکھیں تو صحیح یہ کوئی بات کا طریقہ ہے. انہوں نے کہا جی میں تو کہوں گا کہ ہاں ڈاکو ہیں, اور آپ تو اس کے بعد مطلب ٹو بی فیئر فواد چودھری سے بہتر کون جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے. مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیلی وزیر اطلاعات دنیا بھر آپ کے پاس ہیں ثبوت, بالکل آپ کریں. نہیں دیکھیں اگین میں یہی کہوں گا سر ان کے بھائی ملے تھے مجھے آج جو لائر ہیں,
تو میں نے ان سے خود بھی دیکھو میں دوبارہ کہوں گا کہ پرانی عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں یار. مطلب پہلے کون سی ایسا بڑا الزام لگایا ہے جس کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں؟ مطلب کتنے یاد ہے آپ کو یار؟ اربوں خربوں پنکچریں یاد دلا دے کہ جس دور کی آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ پیپلز پارٹی کے جو حکومت تھی اس کے ایڈوائزر تھے, تو ان کو کیسا لگے گا؟ یار ابھی میں نے یہی کیا, آپ دونوں کسی بات پہ غور نہیں کرتے. میں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا ہوا ہے. اس پہ پتہ ہے کمال ٹائم گزارا ہے. میں نے میم دیکھی ہے. کیا دیکھی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب گئے تھے نا سعودی عرب خان صاحب کے ساتھ, تو اس میں ہے کہ کنگ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشارہ کر رہے ہیں انگلی کی طرف نا, اور فواد چودھری بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس پہ میم یہ تھا کہ اے جڑا منڈا ہے اے مشرف تے زرداری نال نہیں تھے اندر ہے. تو یہ ایسا ہی کچھ ہے. اب میں سے پہلے کہ آپ مزید اور کوئی باتیں ہو جائیں, ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر ایک بہت ہی اہم نیلامی ہوئی ہے آج پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد جی جناب, اور کچھ بات کر لیتے ہیں. آج وزیر اعظم ہاؤس میں موجود بھینسوں کی نیلامی ہوئی. جی ہاں, بھینسوں کی, اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ اپنے منورنجن کے لیے رکھی ہوئی تھی, یعنی اس سے خالص دودھ جو ہے وہ ملتا تھا. اچھا, نیلامی خاصی کامیاب بھی رہی. گزشتہ جو نیلامی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیوں کی, اس میں لگژری گاڑیاں ابھی تک نہیں بکی ہیں, مگر تو جو باقی گاڑیاں تھیں چھوٹی موٹی وہ تو بک گئیں. یہاں پر تمام بھینسیں جن کی تعداد 7 تھی اور ایک جو ہے جو ریلو کٹا کہہ لیں آپ, وہ بھی تھا, تو وہ بھی بک گئے. مزے کی بات یہ ہوئی کہ تمام زیادہ تر جو ہے اس میں میجورٹی بھینسیں جو ہے وہ نون والوں نے خریدی ہیں, اور اس کی بڑی عجیب توجیہات پیش کی گئی ہیں. مثلا ایک قلب علی صاحب ہیں, انہوں نے اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے جو ہے 3,25,000 کی ایک بھینس خریدی ہے اور نیلامی میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت 1,20,000 سے زیادہ نہیں ہے, مگر یہ میں نے اس لیے خریدی ہے کہ میرے قائد کی یہ بھینس تھی, تو میرے سینٹیمنٹس جو ہے نا, میرے جذبات ہیں اس بھینس کے لیے, اور میں اسے اپنے ڈیری فارم میں رکھوں گا. اچھا, ایک صاحب اس کے علاوہ جو ہے حسن لطیف صاحب, انہوں نے کہا جناب ایک اور بھینس انہوں نے خریدی 3,05,000 کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مبشر ہو, تم چاہو تو ہم کلپ چلا دیں اس کا, کیونکہ انہوں نے یہ استعمال کرتے رہے ہیں. اور جو جذبات تھے وہ میرا خیال میں زرار آپ نے کوئی صاحب ہے, جی ایک صاحب ہے, مطلب وہ کم و پیش وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کی ہے, لیکن دکھا دیتے ہیں. جی دکھائیں جی ہمارے خریدار کے جذبات کیا تھے. 3 لاکھ کی بھینس ہے تو نہیں, جو سارے ہم نے صبح لوگوں سے بات کی, آپ نے اتنی مہنگی بھینس کیوں خریدی ہے؟ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, ہم خود ذمہ دار ہیں کہ 3 لاکھ کی نہیں ہے بھینس. یہ ہم نے شوق سے لیا کہ پی ایم ہاؤس کی بھینس ہے, نواز شریف صاحب کی بھینس ہے, ان کی نشانی ہے, اس لیے لیا. نواز شریف سے یا مریم نواز سے کوئی آپ کا خاص تعلق ہے؟ ہم ان کے سپورٹر ہیں جی, ہم تو ان کے پیچھے جان بھی دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے بھینس خریدی ہے, شوق سے لیا. پتہ ہے ہمیں کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ یہ بھینس کتنے کی ہے. ویسے تو یہ 1,00,000 سوا لاکھ کی بھینس ہوگی جس طرح اس کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, مطلب خریدی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. آپ کے پاس اور بھی بھینسیں ہوں گی؟ تو اس کو کافی بھینسیں ہیں, اور بھی ہم جو ہے ہمارے پاس ڈیرا. اچھا یار, لوگ مطلب کافی وقت سے بڑا اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اچھا BBC CNN ہر جگہ یہ خبر چل رہی ہے, کیونکہ اٹریکٹیو خبر ہے نا یار. ہاں, مجھے مبشر کا ایک جملہ اچھا لگا, میجورٹی آف بھینسیں جو ہیں وہ یار اسی پوائنٹ کو میں اگر آگے لے جاؤں تو یار مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ یہ تو ماسٹر اسٹروک کھیلی ہے نا یار. اب سوچیں ہاں, پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کی بھینسیں ٹرپل قیمت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر خرید رہے ہیں. یار اس سے اور آپ کو بہتر کیا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگلی جو نیلامی ہوگی اس کی آپ مارکیٹنگ ہی یوں کریں, ہاں, کہ وہ نلکہ ہے جس کے پانی سے نواز شریف اپنا ہاتھ دھوتا تھا, ٹھیک ہے, یہ سب خرید لیں گے. اچھا, اب یہ جو بھائی ہیں جنہوں نے خریدی ہے, ان کی بھی تو ٹوریں ہوں گی نا یار,
مطلب کیٹل فارمنگ کمیونٹی میں. ہاں وہ بندے آئیں گے وہ جی میاں صاحب دی مجھ دے وکھاؤ, کہیں گے اے میاں صاحب دی مجھ. ہو سکتا ہے کہ اسپیشل سٹال بھی ہو اس مجھ کا, کیا پتہ ہے آپ کو. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکٹ کٹائے اور لوگوں سے پیسے کمائے اس مجھ کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ 3 لاکھ جو 80,000 روپے اس نے کمائے خرچے ہیں اس کی وصولی وہاں سے ہی ہو جائے. تو مجھے تو مطلب اس میں مزید کوئی 10 اور پلانز میرے ذہن میں آ گئے ہیں. اور یہ میں بھینس کو بھی پتہ ہے کہ اسے کس نے خریدا اور کس نے نہیں. بھینس کی کس میں, بھینس کا اس سے کیا تعلق ہے, عقل بڑی ہے بھینس یار. تو یا یہ ہے. اور مبشر اس میں یقیناً اس کیس میں تو بھینس ہی بڑی ہے, کیونکہ عقل تو پیچھے رہ گئی کہ مارکیٹ پرائس سے ٹرپل پہ اگر بک گئی ہیں تو ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس کے جو ترجمان ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں, محمد جاوید صاحب. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی سکسیسفل ہم نے نیلامی کی ہے. 23 لاکھ روپے اس سے میں یہ ساری بھینسیں جو ہیں وہ اور ریلو کٹے سمیت جو ہیں بکے ہیں. اب 23 لاکھ روپے جو ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈیم فنڈ میں جائیں گے یا اس سے غیر ملکی قرضے ادا ہوں گے, قومی خزانے میں جائیں گے سر, وہاں سے پھر کہیں بھی جا سکتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ یار 10 لاکھ کی چیز 30 لاکھ پہ بیچنا اچھا آپ نے کوئی مذاق نہیں. آپ نے یہ جو کہا نا کہ بھینس کی بڑی ٹوریں ہوں گی اور جس نے خریدی بالکل ہوں گی, اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ میاں صاحب اتنے پاپولر ہیں کہ جو مسلم لیگی ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ایون بھینس تک نہیں جانے دینا چاہتے. یہ بھی دیکھ اور وہ یہ بھی دیکھ لو. انفیکٹ اس سے مجھے ایک اور بھلے اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینی پڑے. شاید آپ کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ اصل میں نے اپنی مارکیٹنگ میں MBA کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو اگر ان جن بھائیوں نے یہ مجھے خریدی اور یقیناً ابھی تک دودھ دے رہی ہیں, میں تو ان کو یہ آئیڈیا دوں گا کہ یار آپ ایک اسپیشل برانڈ دودھ نکالیں, میاں صاحب ملک. ہاں, اور آپ سوچیں کہ کتنا بکے گا وہ. اچھا جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو نا, اگر تم یہ وضاحت نہ کرتے نا کہ تم نے MBA کیا مارکیٹنگ میں, تو میں سمجھتا کہ تم نے ویٹنری سائنسز میں BSc کیا ہے. وہ بجے پالی ہے میں نے, یہ بھی کیا ہے میں نے کیا. ہاں مطلب خود نہیں دودھ نکالا تھا, لیکن کانسیپٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے, فریزن کیا ہوتی ہے, نیلی راوی, مطلب میں نسلیں جانتا ہوں. میں کوشش تو کر رہا ہوں, راجے مجیاں چرائیاں. ہاں ہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی 1.5 منٹ باقی ہیں شو میں. اور نہیں ختم ہو گیا. اچھا ختم ہو گیا, شکر اللہ تعالیٰ. تو پلیز آپ بند کر دیں یار, خود ہی بند کر دو یار, خود بند کر. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.